أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔ 11ویں سپارے کا 21ویں سپارے کا آغاز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس حکم سے ہوتا ہے کہ اے نبی، جو کتاب آپ کی جانب وحی کی گئی ہے آپ اسے پڑھیے، نمازوں کو قائم کیجیے، کیونکہ نماز ہی ایسی چیز ہے جو بے حیائی سے اور ہر برائی سے روکتی ہے۔ اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ آپ جو بھی کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی اس سے باخبر ہے۔ یہاں سے 21ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی موٹی موٹی 3 چیزیں اس آیت میں ارشاد فرما رہا ہے۔ پہلی چیز، وحی کا نزول اس لیے ہوا ہے تاکہ اس کی تلاوت کی جائے۔ یہاں پر علماء نے وحی کی 2 قسمیں بیان کی ہیں جو علمی اعتبار سے غلط ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ وحی کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے مطلوع اور ایک ہے غیر مطلوع۔ ایک وہ ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے یعنی قرآن، ایک وہ ہے جس کی تلاوت نہیں کی جاتی یعنی حدیث۔ لیکن علمی اعتبار سے حدیث کو غیر مطلوع کہنا غلط ہے، کیونکہ حدیث کی باقاعدہ تلاوت کی جاتی ہے اور سامع اپنے شیخ پہ باقاعدہ اس کی تلاوت کرتا ہے، شاگرد اپنے استاذ پر باقاعدہ اس کی تلاوت کرتا ہے اور استاد اس کو سن کر اس کو اجازت دیتا ہے۔ لہٰذا حدیث مطلوع ہے، وحی مطلوع ہے حدیث بھی، اور وحی مطلوع ہے قرآن۔ اللہ سبحانہ و تعالی یہاں فرما رہا ہے کہ ہم نے جو وحی اتاری ہے وہ اس لیے تاکہ آپ اس کو پڑھیے۔ جب آپ اس کو پڑھیں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ میں عمل کا شوق پیدا ہوگا، اس عمل میں شوق کی وجہ سے آپ نمازوں کے پابند بنیں گے، اور جب آپ نماز پڑھیں گے تو یہ نماز آپ کو بے حیائی سے روک دے گی، یہ نماز آپ کو برائیوں سے روک دے گی۔ جو آدمی انتہائی بے حیا ہوتا ہے، انتہائی گناہ گار ہوتا ہے، اس کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ وہ اپنی عبادت میں سب سے زیادہ کوتا ہوتا ہے۔ اسی لیے شریعت نے نماز کو باجماعت قائم کر کے اس کی فضیلتوں کا انبار لگایا کہ تم نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھو۔ جس قدر نماز کا خیال کرو گے اس قدر برائیوں سے بچ جاؤ گے، اور جس قدر نماز میں سستی کرو گے اس قدر برائیوں میں تم داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ فرماتا ہے تم نے ذکر اللہ کو عام سمجھ لیا، اللہ کا ذکر تو بہت بڑا ہے، فضیلت کے اعتبار سے بھی، رتبے کے اعتبار سے بھی، مقام کے اعتبار سے بھی، فضیلت کے اعتبار سے بھی اللہ نے اسے بہت بڑا بنایا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام باتوں کو جاننے والا ہے۔ لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کوئی بات مخفی نہیں ہو سکتی۔ اگر تم اللہ کا ذکر اس طرح کرو گے جیسے اللہ نے کرنے کا حکم دیا تو کامیابی اور کامرانی ملے گی، اور اگر تم ایسے نہیں کرو گے تو پھر کامیاب اور کامران نہیں ہو سکو گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بارے میں ان تمام خصوصیات کا ذکر کر رہا ہے کہ جس کو منعقد کرنے کی صورت میں انسان کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے اور سنگین گناہوں سے اور سنگین جرائم سے اپنے آپ کو بچانے والا بن جاتا ہے۔ وہ کون کون سی چیزیں؟ سب سے پہلی بات اللہ فرماتا ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔ تم اللہ کا ذکر کیا کرو۔ اب اللہ کا ذکر دعائیں بھی ہے، اللہ کا ذکر قرآن بھی ہے، اللہ کا ذکر اس کے نبی کے فرمائے ہوئے، بتائے ہوئے، سکھائے ہوئے اذکار بھی ہیں، یہ سب ذکر اللہ میں داخل ہے۔ آپ اس کا اہتمام کیا کریں، خوب تلاوت کیا کریں، خوب تلاوت کو تفہیم کے ساتھ حاصل کیا کریں۔ ایک ہے پڑھنا، ایک ہے سمجھ کے پڑھنا، دونوں میں فرق ہے۔ جب آپ سمجھ کے پڑھنے والے بنیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کے جملہ رموز آپ کو عطا فرما دیں۔ ہم سب کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم قاری تو ہوتے ہیں، تلاوت تو کرتے ہیں، لیکن اس کو سمجھنے کی جد و جہد نہیں کرتے۔
جب ہم اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ عذاب کی آیت ہے، یہ جنت کی آیت ہے، یہ فضیلت کی آیت ہے، یہ ثواب کی آیت ہے، یہاں پہ اللہ غصے میں ہے، یہاں اللہ اپنی مہربانی کا اظہار فرما رہے ہیں، اس لیے ہم پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو ہم سب کو کیا چاہیے کہ ہم جب تلاوت کریں تو اس پہ غور کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے ترجمے کو بھی پڑھنے کی سعی حاصل کریں، اس کی تفہیم کو بھی سیکھنے کی کوشش کریں، تاکہ ہمارا یہ پڑھنا ہمیں عند اللہ مقرب کر دے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ہمارے درجات کو بلند کر دے۔ پھر دوسری صورت یہ ہے کہ کسی بھی دین کے معاملے میں اپنی ذاتی رائے کا اظہار نہیں کریں کہ جی دین کا مسئلہ تو یوں ہے لیکن ہم یوں سمجھتے ہیں کہ اس کو ایسا کر لیا جائے، یہ چیز سمجھنا ہی غلط ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ لوگوں نے اعتراض کیا کہ جی یہ کچھ نشانیاں اور جو معجزات ہیں یہ ان کے رب کی طرف سے کیوں نہیں اتارے گئے؟ اگر یہ نبی پر اتارے جاتے ہیں تو ہم پہ بھی اتارے جاتے، یا ہمارے لوگوں پہ بھی اتارے جاتے، یہ مخصوص پہ کیوں ہوئے؟ ہم تو نہیں مانیں گے، ہماری مرضی کے خلاف ہے، ہماری منشا کے خلاف ہے۔ فرمایا ایسا کچھ نہیں ہو، آپ فالوور ہیں، آپ تابع دار ہیں، آپ اپنی مرضی کا مطالبہ اللہ سے نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ اللہ کے ماتحت ہیں، اللہ آپ کے ماتحت نہیں ہے۔ اللہ نے جو علامتیں اتاری ہیں، نشانیاں اتاری ہیں، معجزات اتارے ہیں، وہ اس لیے تاکہ آپ ان سے سبق سیکھیں اور اپنی اصلاح فرمائیں۔ جب آپ اپنی مرضی اور منشا کو نافذ کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر آپ اس مقصد سے بے بہرا ہو جائیں گے جو معجزات کو اتارنے کا مقصود ہے۔ معجزات کو اتارنے کا مقصود کیا ہے؟ کہ انسان حیران ہو جائے اور اس کے دماغ میں نہ آئے کہ یہ ہوا کیسا ہے، یہی تو معجزہ ہے۔ اگر آپ کے دماغ میں آ جائے کہ کیسا ہے تو وہ معجزہ نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے نبی سے شق القمر کرایا، اللہ نے اپنے نبی کو معجزہ دیا کہ 40 دن کی مسافت پر ہوتے تھے اور دشمن کے دلوں میں رعب بیٹھ جاتا تھا۔ یہ اللہ کا اپنے نبی کو دیا ہوا ایک بڑا معجزہ تھا جو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ حضرات انبیاء کو ان کی قوموں کی حساب سے معجزات دیے گئے، اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک معجزہ کیا دیا گیا کہ آپ کو جوامع الکلم قرار دیا گیا۔ جوامع الکلم کیا ہے؟ کہ ڈھیر و ڈھیر باتوں کو مختصر بات میں سمو دیا کرتے تھے۔ یہ اللہ کی طرف سے بڑی شان تھی۔ پھر فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ اپنی آخرت کی فکر کرے، کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ انسان سب سے بڑی غلط فہمی میں یہ ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے جا کے کوئی سوال جواب نہیں کرنا پڑے گا، یہ انسان کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ اللہ کہتا ہے ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، پھر وہ ہمارے پاس آئے گا، ہمارے پاس سے گیا تھا پھر ہمارے پاس واپس آ جائے گا۔ اب جب ہمارے پاس آئے گا تو ہم اس کی تفتیش کریں گے، ہم اس کے نامہ اعمال کو کھولیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے ہوشیار ترین آدمی اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جھگڑا ڈال دے گا اور کہے گا اللہ میں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا۔ اللہ کہے گا میں تو فرشتوں کو گواہ بنا کے لاتا ہوں، وہ کہے گا فرشتے تو آپ کے ہیں، میں ان پہ کیسے یقین کروں؟ اللہ کہے گا تمہارے نامہ اعمال کو پیش کرتا ہوں، وہ کہے گا اللہ یہ لکھنے والے تو آپ کے بندے ہیں، میں اس کو کیسے مانوں؟ میں نے کچھ نہیں کیا، اور اپنے دماغ میں یہ سوچ رہا ہوگا کہ میں نے اتنی ہوشیاریوں سے گناہ کیا ہے کہ کوئی گواہ نہیں ہے نعوذ باللہ اللہ کے پاس، اللہ میری پکڑ نہیں کر سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں گے بندے اگر میں گواہ لے آؤں تو مانو گے؟ کہے گا جی مانوں گا، آپ گواہ لائیے۔ اللہ کہے گا عینی شاہد لے آؤں تو مانو گے؟ کہے گا جی مانوں گا۔ اللہ کہے گا پھرو گے تو نہیں؟ کہے گا نہیں پھروں گا۔ اس کو یقین ہے اور وہ اپنے دل میں یہ بات کہہ رہا ہوگا کہ بھلا میرے خلاف گواہی دینے والا ہے کون؟ کوئی بھی نہیں ہے جو میرے خلاف گواہی دے سکے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے گواہ کس کو پیش کریں گے؟ اس کی زبان کو سب سے پہلے بند کریں گے اور اس کی رانوں سے بلوائیں گے، اس کی رانیں بولیں گے، اس کے ہاتھ بولیں گے، اس کے پاؤں بولیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس زبان کے لوتھڑے کو حکم دے گا، وہ بولے گا کہ اس نے کیا گناہ کیا اور کیا نہیں کیا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو قوت گویائی دیں گے اور کہیں گے یہ سارے اعضاء جو تیرے ہیں، تیرے ساتھ جڑے ہوئے تھے،
انہوں نے تیرے خلاف گواہی دی ہے، اب تو کیا کہتا ہے؟ اس کے پاس ایک جواب ہوگا، ہائے میری بدبختی، انہوں نے مجھے مروا دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں جا کر حساب کتاب سب کا ہونا ہے۔ آپ آخرت کی تیاری پہ نظر رکھیں گے تو دنیا بآسانی گزر جائے گی، اور اگر آپ آخرت پہ یقین نہیں کریں گے تو دنیا تو اچھی گزرے گی مگر آخرت سخت ہو جائے گی، جو بہت بڑی ہے، ہمیشہ کی زندگی والی۔ ہمیں اس پہ خوب نظر رکھنی چاہیے، اور پھر دنیا کی حقیقت سمجھ لیجیے۔ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا اللَّحْمُ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ فرمایا یہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل کود تماشے کی طرح ہے، کھیل کود میں آدمی تھکتا ہے اور پھر کھیل کود چھوڑ دیتا ہے۔ دنیا میں آئے ہیں تو دنیا ایک نہ ایک دن چھوڑ کے جانی بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے لیے فرمایا کہ مومن کے لیے دنیا کیا ہے؟ الدنیا سجن المؤمن، اس کے لیے قید خانہ ہے، کبھی مومن یہاں راضی نہیں ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کی روشنی میں مسلمانوں کو حکم دیا کہ دنیا میں کیسے ہو جاؤ؟ مسافر کی طرح ہو جاؤ، کہ ایک دن یہاں ٹھہرے اور پھر آگے۔ تو مسافر اپنی جگہ پہ ایک جگہ نہیں رکتا، وہ چلتا رہتا ہے۔ دنیا بھی کبھی ایک جگہ نہیں ٹھہرتی، یہ چلتی رہتی ہے، گھومتی رہتی ہے، لوگ پلٹتے جاتے ہیں، نسلیں بنتی جاتی ہیں، آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ لیکن انسان یہ کہتا ہے کہ میں یہاں رہوں گا، میں یہاں ٹک جاؤں گا، ایسا نہیں ہو سکتا، بالآخر دنیا چھوڑ کے جانی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آخرت کی جو زندگی ہے وہ اصل زندگی ہے، جو ناتمام ہونے والی ہے، کبھی ختم نہیں ہوگی، ہمیشہ تک رہنے والی ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس کی تیاری کرنا ہے، ہمیں اور آپ کو اس کو سمجھنا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوشش کرتے رہو اپنے دین کے لیے، اور ہمیشہ ہمیشہ اس کے لیے محنت کرو۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے راستوں میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں ہم ان کے لیے راہوں کو آسان کر دیتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تو نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آپ جب دین کا کام کرتے ہیں تو آپ کی مخالفت ہوتی ہے، تو مخالفت سے گھبرانا نہیں ہے، بالکل نہیں ڈرنا، اللہ اس میں برکت دے دیتا ہے۔ اسی لیے سلف صالحین سے منقول ہے کہ اگر آپ کی مخالفت نہ ہو تو آپ سمجھ جائیے کہ آپ کی دعوت میں کہیں نہ کہیں نقص ہے۔ محمد بن عبد الوہاب النجدی الثقفی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ توحید کی دعوت کا سب سے پہلا مزہ اس شخص کو ملتا ہے کہ جب وہ دعوت پیش کرتا ہے تو سامنے سے مخاصمت اور مخالفت دونوں شروع ہو جاتی ہے۔ سامنے والا کبھی اس کو آرام سے قبول نہیں کرے گا، کیونکہ یہ تو دلوں پہ ضرب لگانے والی چیز ہے، خواہشات کو کچل دینے والی چیز ہے۔ توحید ایک ایسی چیز ہے کہ جو کوئی اس کے اوپر چلے گا اس کو اپنے نفس کی تمام خواہشات کو مارنا پڑے گا۔ اس کے لیے انسان بھلا کیسے تیار ہوگا؟ لہذا اپنے بھی بیگانے ہو جائیں گے، پرواہ نہ کرے، کیونکہ توحید کی برکت سے اللہ بیگانوں کو بھی اپنا بنا دیتا ہے، لیکن توحید کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے دین کے ساتھ مخلص ہو جائے۔ فاقم وجہک للدین حنیفا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، فرمایا کہ یکسو ہو کر اپنے دین کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ کی اس فطرت پر متوجہ ہو جاؤ جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر بچے کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جاتا ہے۔ اس کے ماں باپ اسے یہودی بناتے ہیں، اس کے ماں باپ اسے مجوسی بناتے ہیں، اس کے ماں باپ اسے عیسائی بناتے ہیں، اس کے ماں باپ اسے مسلمان بناتے ہیں۔ بچہ تو فطرت اسلام پہ ہی پیدا ہوتا ہے۔ اب ماں باپ جیسے ہوں گے اولاد ویسی ہو جائے گی۔ تو کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اور ہمارے بچے بگڑ جائیں؟ اگر آپ ایسا نہیں چاہتے تو فطرت اسلام کی طرف پلٹیے، شریعت کی طرف پلٹیے، قرآن و سنت کی طرف پلٹیے، قرآن و سنت کی اساسیت کی طرف پلٹیے۔ جیسے قرآن و سنت کہتا ہے ویسے اپنے آپ کو ڈھالیے تو کامیاب اور کامران ہوں گے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ اپنے مالوں کی زکوٰۃ دیجیے۔ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون۔ اللہ کہتا ہے یہ بات یاد رکھو، اگر تم سود پہ لینا دینا کرو گے، انٹرسٹ پیئنگ سسٹم کو فالو اپ کرو گے اور تم یہ سمجھو گے کہ میرا مال انکریز ہوگا، تو تمہارا مال سوائے ڈکریز ہونے کے کب کچھ نہیں ہوگا۔ انٹرسٹ پیئنگ سسٹم آپ کے اوریجنلیٹیز کو بھی کھا جاتا ہے، آپ کے ایسٹس کو بھی تباہ کر دیتا ہے، اور آپ کے جتنے پروفٹس ہیں اور اسٹیجز آف پروفٹس ہیں ان کو بھی تباہ کر دیتا ہے۔ چاہے آپ اس کو مشارکے کا نام دے دیں، چاہے آپ اس کو اجارے کا نام دے دیں،
جب انٹرسٹ پیئنگ سسٹم ہیلڈ ہو جائے گا تو پھر کبھی وہ آپ کو جینے نہیں دے گا. یہ اللہ کی طرف سے لعنت شدہ کام ہے. چاہے آپ اس کو کسی بھی نام سے گھما پھرا کے لے آئیں کہ جی یوں ہے, جی وہ ہے, جی اس میں یہ شق ہے, اس میں یہ شق ہے. جب سودی نظام آ گیا, سود کی انوالومنٹ ہو گئی, سودی نظم آ گیا, تو پھر وہ آپ کو حق حلال پہ ٹکنے نہیں دے گا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود کے استعمال کرنے والے کا سب سے کم ترین گناہ یہ ہے کہ وہ سر عام اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ اعلان زنا کر دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس کا سر کچلا جائے گا, خونم خون ہوگا, اور پھر اس کے سر کو صحیح کیا جائے گا, پھر کچل دیا جائے گا, کیونکہ یہ سود کھاتا تھا. انسان سمجھتا ہے کہ میرے سود پہ پیسے بڑھیں گے, سود پہ کبھی پیسے نہیں بڑھتے. یہ آپ کے کیپٹلزم کو کھا جاتا ہے, یہ آپ کے ایسٹس کو تباہ و برباد کر دیتا ہے, مارکیٹ کو اس طرح ڈیویلیشن کا شکار کرتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ میرے پیسے بڑھ رہے ہیں, اسیسنگ پار ختم ہو جاتی ہے, اور جو چیز 1 روپے کی تھی وہ 8 آنے کی رہ جاتی ہے. یہی ہر چیز میں ہے. اگر آپ سودی نظام پہ قرضہ لیں گے تباہ ہو جائیں گے. آپ سود کے اوپر کسی چیز کو تکافل کا نام دے کے ارینج کر لیں گے تب بھی یہی مسئلہ ہوگا. آپ سودی سسٹم کے اوپر کسی بھی چیز کو ارینج کریں گے, چاہے وہ آپ کے ملک کی صورتحال ہو یا آپ کے ذاتی معیشت کی صورتحال ہو, اللہ اس میں برکت نہیں دے گا. اللہ برکت جب دے گا جب آپ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنے مال کو بڑھائیں گے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں برکت دے دے گا. اور پھر فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ آلات موسیقی سے اپنے آپ کو بچائے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهُ هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ. اللہ کہتا ہے رسوا کن عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو گانے بجانے کے آلات کو خریدتے ہیں. آج کل ہمیں اچھا لگتا ہے نا کہ ایسے ساؤنڈ ٹریکس ہوں, ایسے سپیکرز ہوں, ایسے بوفرز ہوں, آواز ایسی ہو, اور ایسے ٹیناز ہوں, اور ایسے ڈرمز ہوں, اور ایسی بیسس ہو اس کے اندر کہ بھائی واہ واہ بات کیا ہو اور کیا سے کیا نکل رہی ہو, آواز کیسی ہو اور کیسی سریلی بن رہی ہو, ایسے اس میں سسٹمیٹک ویز لگے ہوں, اور ایسی ریئلبلٹی ہو کہ جس کی وجہ سے بات عجیب انداز سے بن جائے. ہم اس کو اچھا سمجھتے ہیں, شریعت اس کو اچھا نہیں سمجھتی. شریعت یہ کہتی ہے کہ جب بھی کوئی گانے بجانے کی چیز تمہاری زندگی میں رائج ہوگی, یہ تمہیں تمہاری اصل عبادت سے دور کر دے. اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے گانے بجانے کی چیزوں کو توڑنے کا حکم دیا. گھنٹیاں سن کے کانوں میں انگلیاں رکھنے کا حکم دیا. صحابہ اکرام نے گھنٹیاں سنی تو کانوں میں انگلیاں رکھ لی اور آلات موسیقی کو پسند نہیں کیا. آج ہم میں سے ہم سب کے گھر میں آلات موسیقی موجود ہیں, اور ہم یا تو اپنی مرضی سے لاتے ہیں یا بچوں کی مرضی سے لاتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ جی ضروری ہے, بچوں کو مزہ نہیں آتا. ہم کبھی یہ اس بات کی دعوت نہیں دیتے کہ اس کا صحیح استعمال بھی ہو سکتا ہے. اس میں تلاوت بھی تو سنی جا سکتی ہے, اس میں نشید بھی تو سنی جا سکتی ہے, اس میں کوئی قرآن و سنت کی بات بھی تو سنی جا سکتی ہے. ضروری تو نہیں کہ اس کے اندر آلات موسیقی کو لگایا جائے اور موسیقی کو سنا جائے. جب آپ اس سے اجتناب کرنے والے بنتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے برکات کو اتار دیتا ہے. اور پھر فرمایا یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالعرف وانہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. انسان کو چاہیے کہ جناب لقمان کی نصیحت کو اپنے اوپر باندھ لے. جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا بیٹے نمازوں کو قائم کرنا, اچھائیوں کا آرڈر کرنا, برائیوں سے اجتناب کرنا, اور جو کچھ تم پر آزمائشیں آئیں اس پہ صبر کرنا, واویلا نہیں کرنا, کیونکہ یہی باعظمت اور عظمت والے کام ہیں, اور انہی کی بدولت انسان کامیاب اور کامران ہوتا ہے. اور پھر فرمایا ولا تصائر خدک للناس, لوگوں کے سامنے اپنے گالوں کو پھر پھر کے نہیں جانا کہ اس سے نہیں ملوں گا, اس سے نہیں ملوں گا, اس کو نہیں دیکھوں گا, اس کو نہیں دیکھوں گا. یہ شیطان بہکاتا ہے, شیطان یہ سارے کام کرواتا ہے. آپ نے اس سے بچنا ہے. ولا تمشی فی الارض مراحا, زمین پہ اکڑ کے نہیں چلنا ہے. ان اللہ لا یحب کل مختال فخور. اللہ تعالیٰ 2 قسم کے لوگوں سے نفرت کرتا ہے. ایک وہ جو تکبر کرے, کیونکہ اللہ کہتا ہے بڑائی میری عظمت ہے. دوسرا جو ناحق اپنی تعریف خود کرے, شیخی خورا بن جائے, اللہ رب العالمین اس کو بھی پسند نہیں فرماتا. اور آخری بات کیا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ آپ عملی طور پر اطاعت کی اصلی تصویر بن جائیں. وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. جو کچھ آپ کے جانب آپ کے رب کی طرف سے وحی کی جاتی ہے اس کی تابعداری کر لیں, اور اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر عمل سے باخبر ہے.
جب ہم شریعت کی پاسداری کرنے کی نیت کریں گے اللہ تعالی ہمیں انشاءاللہ توفیق دیں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے دستے بازو بن جائیں گے، ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق دے دیں گے اور ہم اس سیدھے راستے پہ گامزن ہو جائیں گے۔ لیکن جب ہم کہیں گے کہ ہمیں سہولیات مل جائیں تو ہم سہولیات کے طالب بنیں گے، شریعت سے دور ہو جائیں۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم غور کریں، اپنے گریبان میں جھانکیں، ہم سب خود فیصلہ کریں۔ مومن کے لیے ایک آئینہ ہوتا ہے، اپنے اندر جھانک کے دیکھنے کے مجھ میں ایمان ہے یا کمی ہے، اگر کمی ہے تو اس کو پورا کرنے کا ارادہ کر لیجیے، اور اگر پورا ہے تو انشاءاللہ اس پہ ثابت قدم ہو جائیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، رب العالمین نے جو کچھ بیان کرنے کی توفیق دی، اللہ تعالی ہمیں اس پر عامل بننے کی توفیق نصیب فرمائے، اور قرآن کریم کا اہل بننے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جن صفات